یہ کہانی ہے ایک گیٹ کیپر یا چوکیدار جو بھی کہیں، ایک ایسے شخص کی جو کسی بڑے آدمی کے گھر کے گیٹ پر چوکیداری کیا کرتا تھا۔ اس کا صاحب جب بھی گھر میں آتا تو یہ اس کو سلام کرتا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر اندر چلا جاتا اور یہ سوچتا کہ کیسا مغرور شخص ہے، کبھی سلام کا جواب نہیں دیتا مجھے۔ اس امیر آدمی کے گھر بہت دعوتیں ہوا کرتی تھیں، اور ویسے بھی روزانہ بہت اچھے اچھے کھانے پکتے تھے، اور جو کھانا بچ جاتا تھا زیادہ تر وہ لا کے باہر وہ ایک ڈسٹ بن رکھا تھا، اس میں وہ تھیلی میں ڈال دیتے تھے۔ یہ چوکیدار جو تھا بیچارہ بہت غریب تھا، اور اس کے بیوی بچے بھی تھے، اور یہ اپنے بچوں کو صحیح سے کھلا نہیں سکتا تھا، تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو جس نے دیکھا کہ روزانہ کھانا بچتا ہے اور وہ وہاں ڈالا جاتا ہے، تو وہ جب وہ لوگ ڈال کے چلے جاتے تھے تو وہ جا کے ڈسٹ بن میں سے تھیلی اٹھا کے گھر لے جاتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کو کھانا دے دیتا تھا جو لوگ شوق سے کھاتے تھے۔ ایک دن وہ ایسا کر رہا تھا تو اس کے جو مالک تھا اس نے دیکھ لیا کہ یہ ڈسٹ بن کے پاس سے ڈسٹ بن سے کھانا اٹھا رہا ہے۔ دوسرے دن سے اس چوکیدار نے دیکھا کہ ڈسٹ بن میں جو کھانا ہے اس کے علاوہ ایک برابر میں ایک تھیلی رکھی ہوئی صاف ستھری، اور اس میں صاف ستھرا کھانا پیکٹس میں بند رکھا ہوا ہے۔ وہ اسے اٹھا کے لے گیا، اور پھر اس کے بعد سے روزانہ یہی ہونے لگا کہ وہاں صاف ستھرا کھانا رکھا ہوتا تھا اور وہ اٹھا کے لے جاتا تھا۔ اس چوکیدار نے کئی دفعہ وہ مالک جب اس کے قریب سے گزرا اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، اس کا شکریہ ادا کیا، اس کو سلام کیا، لیکن اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا اور وہ سیدھا چلا گیا۔ ایک دن اس کے مالک کا انتقال ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اب اس کا انتقال ہو گیا، اب مجھے کھانا کون دے گا؟ اور وہی ہوا کہ وہ صاف ستھرا کھانا جو بیگز میں رکھا جاتا تھا وہ کھانا بند ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ پھر وہی ڈسٹ بن سے نکال کے لے جاتا تھا۔ تو ایک دن اس مالک مکان کی بیوی نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھ لیا، تو اس نے کہا کہ تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ کھانا اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکوں۔ لیکن اس نے کہا کہ جب صاحب زندہ تھے تو وہ کھانا میرے لیے صاف ستھرا کھانا رکھ دیا کرتے تھے، تو میں وہ لے جاتا تھا، لیکن اب جب سے ان کا انتقال ہوا ہے تو میں یہی کچرے والا کھانا لے جاتا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا نہیں، آئندہ سے ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے یہ ہوا کہ اس کا مالک کا بیٹا خود لا کے کھانا تھیلوں میں اس کے گھر پہ پہنچا کے جاتا تھا۔ وہ مالک کے بیٹے کو بھی وہ شکریہ ادا کرتا تھا، سلام کرتا تھا، لیکن وہ بھی جواب نہیں دیتا تھا۔ تو ایک بار وہ مالک کی بیوی ادھر سے گزری تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا بیٹا مجھے کھانا روز دے کے جاتا ہے، لیکن وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو سنتا نہیں۔ تو اس نے عورت نے کہا کہ ہاں، بہت افسردہ ہوئی، اور اس نے کہا کہ ہاں، وہ بھی اپنے باپ کی طرح سماعت سے محروم ہے، یعنی وہ بھی اپنے باپ کی طرح سن نہیں سکتا، اس لیے جواب نہیں دیتا۔ یہ سن کر اس چوکیدار کو بہت افسوس ہوا اور بہت دل میں شرمندگی ہوئی کہ میں کتنا غلط سوچتا تھا مالک کے بارے میں، اس کے بیٹے کے بارے میں۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو دیکھ کر اس کو جلدی سے اس کے متعلق کوئی رائے نہیں قائم کر لینا چاہیے، بلکہ پہلے ہمیں اس کے متعلق معلومات کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، ایسا وہ کیوں سلوک کر رہا ہے، اس کے بعد اس کے متعلق رائے قائم کریں۔ شکریہ۔